बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात, दुनिया की रंग रेलियों में खोकर हमने अपने दिल का सुकून ही बर्बाद कर लिया है। अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा, आज हम वो भूल चुके हैं। हमें लगता है हम इस दुनिया में अच्छा नाम, बड़ा स्टेटस, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत सा बंगला, बीवी, बच्चे, बड़े ओहदे, इन सब के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने मकसद को भुलाकर उन चीज़ों में खो गए हैं। ये चीज़ें बेशक हमारे लिए ज़रूरी हैं, मगर ज़रूरत की हद तक। हम देखते हैं ना, कश्ती जब तक पानी के ऊपर चल रही होती है वो बिल्कुल सही चलती है। जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती को डुबो देता है। इसी तरीके से जब हमारे अंदर दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत हद से ज़्यादा उतर जाए तो हमारी ज़िंदगी तलख हो जाती है। हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। इस दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत को लेकर आए, उसी को राज़ी करना अपना मकसद बनाए। पता है इंसान कब बेसुकून होता है? जब वो अपने सुकून का मरकज़ इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज़ कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही ये दुनिया। आज इंशाल्लाह सूरत अल निसा की आयत नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है, उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। इसकी तफसीर है, इस आयत में बड़ी अहम इखलाकी हदायत दी गई है, जिसे अगर मलहूज़ रखा जाए तो इज्तिमाई ज़िंदगी में इंसान को बड़ा अमन नसीब हो जाए। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को यकसा नहीं बनाया है, बल्कि इनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से फ़र्क रखे हैं। कोई खूबसूरत है और कोई बदसूरत, कोई खुश आवाज़ है और कोई बद आवाज़, कोई ताकतवर है और कोई कमज़ोर, कोई सलीमुल अज़ा है और कोई पैदाशी तौर पर जिस्मानी नुक्स लेकर आया है। किसी को जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतों में से कोई क़ुव्वत ज़्यादा दी है और किसी को कोई दूसरी क़ुव्वत। किसी को बेहतर हालात में पैदा किया है और किसी को बदतर हालात में। किसी को ज़्यादा ज़राए दिए हैं और किसी को कम। इसी फ़र्क व इम्तियाज़ पर इंसानी तमद्दुन की सारी गुनागुनी कायम है, और ये ऐन मुक्तज़ाए हिकमत है, जहाँ इस फ़र्क को उसके फितरी हदूद से बढ़ाकर इंसान अपने मसनूई इम्तियाज़ात का इस पर इजाफ़ा करता है, वहाँ एक नोयत का फ़साद रूनुमा होता है। और जहाँ सिरे से इस फ़र्क ही को मिटा देने के लिए फितरत से जंग करने की कोशिश की जाती है, वहाँ एक दूसरी नोयत का फ़साद बर्पा होता है। आदमी की ये ज़हनियत कि जिसे किसी हैसियत से अपने मुकाबला में बढ़ा हुआ देखे बेचैन हो जाए, यही इज्तिमाई ज़िंदगी में रश्क, हसद, रकाबत, अदावत, मुज़ाहमत और कशाकश की जड़ है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो फजल उसे जायज़ तरीक़ों से हासिल नहीं होता, इसे फिर वो नाजायज़ तदबीरों से हासिल करने पर उतर आता है। अल्लाह ताला इस आयत में उसी ज़हनियत से बचने की हदायत फरमा रहा है। उसके इरशाद का मुद्दा ये है कि जो फजल उसने दूसरों को दिया हो उसकी तमन्ना ना करो, अलबत्ता अल्लाह से फजल की दुआ करो। वो जिस फजल को अपने इल्म और हिकमत से तुम्हारे लिए मुनासिब समझेगा अता फरमा देगा। और ये जो फरमाया कि मर्दों ने जो कुछ कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा। इसका मतलब जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ ये है कि मर्दों और औरतों में से जिसको जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसको इस्तेमाल करके जो जितनी और जैसी बुराई या भलाई कमाएगा, उसी के मुताबिक या बेलफाज दिगर इसी की जिन्स से अल्लाह के यहाँ हिस्सा पाएगा। आयत नंबर 33। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हों तो उनका हिस्सा उन्हें दो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। इसकी तफसीर है, अहले अरब में कायदा था कि जिन लोगों के दरमियान दोस्ती और भाईचारा के अहदो पैमा होते थे
وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدہ کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیما ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو۔ آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالحہ عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یہاں فضیلت یمنی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے، جیسا کہ ایک عام اردو خواہ آدمی اس لفظ کا مطلب لے گا، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں۔ اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبر گیری کے تحت رہنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے، مگر یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اپنے خالق کی اطاعت ہے۔ لہذا اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دے یا خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گناہ گار ہوگی، بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو مقبول نہ ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے، اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے، بادل نخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پٹے بغیر درست ہی نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے۔ آیت نمبر 35، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں اور زوجین بھی۔ ہر جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہے بشرطے کہ فریقین بھی صلح پسند ہوں اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریقین میں کسی طرح صلح صفائی ہو جائے۔ اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت ہو جائے وہاں نزاع سے انقطاع تک نوبت پہنچنے یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر کے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے۔
اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں سے ایک ایک خاندان کا ایک ایک آدمی اس غرض کے لیے مقرر کیا جائے کہ دونوں مل کر اسباب اختلاف کی تحقیق کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں۔ یہ پنچ یا ثالث مقرر کرنے والا کون ہو؟ اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تاکہ اگر زوجین خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کر لیں، ورنہ دونوں خاندانوں کے بڑے بوڑھے مداخلت کر کے پنچ مقرر کریں اور اگر مقدمہ عدالت میں پہنچ ہی جائے تو عدالت خود کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خاندانی پنچ مقرر کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ثالثوں کے اختیارات کیا ہیں۔ فقہ میں ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ثالث فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ تصفیہ کی جو صورت ان کے نزدیک مناسب ہو اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ ماننا یا نہ ماننا زوجین کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اگر زوجین نے ان کو طلاق یا خلا یا کسی اور امر کا فیصلہ کر دینے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہو تو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کرنا زوجین کے لیے واجب ہوگا۔ یہ حنفی اور شافعی علماء کا مسلک ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک دونوں پنچوں کو موافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، مگر علیحدگی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ حسن بصری اور قتادہ اور بعض دوسرے فقہ کا قول ہے کہ ایک اور گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کر دینے کے پورے اختیارات ہیں۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، ابراہیم نجی اور محمد بن سیرین اور بعض دوسرے حضرات نے یہی رائے اختیار کی ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی جو نظیریں ہم تک پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پنچ مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے ان کو حاکمانہ اختیارات دے دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ کا مقدمہ جب حضرت عثمان کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے شوہر کے خاندان میں سے حضرت ابن عباس اور بیوی کے خاندان میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو پنچ مقرر کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریق کر دینا ہی مناسب ہو تو تفریق کر دیں۔ اسی طرح ایک مقدمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیے اور ان کو اختیار دیا کہ چاہے ملا دیں اور چاہے جدا کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنچ بطور خود تو عدالتی اختیارات نہیں رکھتے، البتہ اگر عدالت ان کو مقرر کرتے وقت انہیں اختیار دے دے تو پھر ان کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی طرح نافذ ہوگا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔